الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ کفو کا بیان۔ مسئلہ نمبر 15۔ مصنف بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ناجائز محکموں کی نوکری کرنے والے یا وہ نوکریاں جن میں ظالموں کا اتباع کرنا ہوتا ہے، یعنی ظالموں کی بات ماننی پڑتی ہے، ان کا حکم، ان کا آرڈر ماننا پڑتا ہے، اگرچہ یہ سب پیشوں سے رذیل پیشہ ہے، یعنی گھٹیا پیشہ ہے، اور علماء متقدمین نے اس بارے میں یہی فتویٰ دیا تھا کہ اگرچہ یہ کتنے ہی مالدار ہوں، تاجر وغیرہ کے کفو نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں سے صاحب بہار شریعت جو ہے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا محکمہ کہ جس کی نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں زمانے کے اندر جو ہے وہ بینک کی نوکری کرنا، بینک کے اندر ملازمت اختیار کر لینا، یا اس کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان کو ایسے آدمیوں کی بات بھی ماننی پڑتی ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ پیشہ سب پیشوں سے گھٹیا ہے، اور جو ہمارے پہلے کے علماء تھے پچھلے زمانے کے اندر، انہوں نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ اس طرح کا بندہ چاہے کتنا بھی امیر ہو جائے، کتنا بھی اس کے پاس مال و دولت آ جائے، یہ تاجر کا کفو نہیں ہو سکتا۔ آگے صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، مگر چونکہ کفاءت کا مدار یعنی انحصار عرف دنیاوی پر ہے، یعنی کفاءت کا جو اصل اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کفو جو سمجھا جاتا ہے، اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ دنیاوی عرف کے اوپر ہے۔ دنیاوی طور پر جس بندے کو اچھا سمجھا جاتا ہے یا جس بندے کو قابل عزت سمجھا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا کفو ہونا مان لیا جائے گا۔ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، اس زمانے میں تقوی و دیانت پر عزت کا مدار نہیں، بلکہ اب تو دنیاوی وجاہت دیکھی جاتی ہے۔ دنیاوی وجاہت سے مراد یعنی دنیاوی عزت، دنیاوی مقام و مرتبہ، یہ دیکھا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ تقوی و دیانت اور پرہیزگاری، اس کے اوپر جو ہے وہ عزت کا مدار نہیں ہے، اس کو یہ جہالت سمجھ لیا جائے یا کم علمی سمجھ لیا جائے۔ یہ ہے کہ جو دین کے ساتھ وابستہ طبقہ ہوتا ہے، تو دین کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ شریعت کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اس کو عطا کی ہے، اس وجہ سے فضیلت نہیں دی جاتی، بلکہ عام ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بندہ کہ جو مال و دولت والا ہے، گاڑیوں والا ہے، اور اس کے بہت ہی زیادہ کاروبار کے سلسلے ہیں، تو اس بندے کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو یہ مسئلہ بیان فرمایا کفاءت کا، تو صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ کفاءت جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھی جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ بندہ مال و دولت والا ہے، عزت والا ہے، پیشہ اس کا جو بھی ہے، تو یہ لوگ چونکہ عرف میں وجاہت والے کہے جاتے ہیں، یعنی عام لوگ جو ہے وہ انہیں عزت والا سمجھتے ہیں اور انہیں عزت دیتے بھی ہیں، مقام و مرتبہ بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ کسی محفل کے اندر چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے گھر چلے جائیں، تو یہ قابل عزت ہی سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء متاخرین نے، ہمارے
جو ہے وہ موجودہ زمانے کے جو علماء ہیں انہوں نے ان کے کفو ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یعنی یہ اس طرح کے افراد جو ہیں یہ تاجر وغیرہ کا کفو بن سکتے ہیں، ان کے ہم پلہ مانے جائیں گے، جبکہ ان کی نوکریاں عرف میں ذلیل نہ ہوں، یعنی عام دنیاوی طور پر لوگ جو ہے وہ ان کی نوکری کو برا نہ سمجھتے ہوں، تو اس صورت کے اندر پھر ان کو کفو جو ہے وہ مان لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، اوقاف کی نوکری بھی من جملہ پیشہ کے ہے، یعنی اوقاف، محکمہ اوقاف کے تحت اگر کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا اس نے پیشہ ہی اختیار کیا ہے۔ اگر ذلیل کام پر نہ ہو تو تاجر وغیرہ کا کفو ہو سکتا ہے۔ یوں ہی علم دین پڑھانے والے تاجر وغیرہ کے کفو ہیں، بلکہ علمی فضیلت تو تمام فضیلتوں پر غالب ہے کہ تاجر وغیرہ عالم کے کفو نہیں ہیں۔ اب یہ صاحب بہار شریعت نے یہاں پر ایک علم دین کی فضیلت کو بھی واضح کیا ہے، در مختار رد المختار کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو علم دین پڑھانے والا ہے، عالم دین ہے، مدرس ہے، تو یہ اپنے اس علم دین کی فضیلت کی وجہ سے تاجر کا کفو بن سکتا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت تو ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو کہ ساری فضیلتوں پر غالب ہے۔ کوئی تاجر ہے، مال و دولت والا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو چودھری کہلواتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ خاندان کے ساتھ منسوب کرتا ہے، تو یہ ساری فضیلتیں، ساری عزتیں ایک طرف، مگر وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہوئے سے قرآن کا علم عطا کیا ہے، حدیث کا علم عطا کیا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی دینی علوم ہیں وہ اس کو عطا کیے ہیں، تو فرمایا کہ یہ علمی فضیلت، علم دین کی فضیلت تو ایسی ہے کہ یہ ساری فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ تاجر وغیرہ عالم کے کفو نہیں ہیں، یعنی کہ تاجر تو صرف یہ ہے کہ وہ دنیاوی ایک مال کما کر وہ اس نے عزت بنائی، جبکہ یہ عالم ہے، علم دین کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، تو یہ تاجر عالم کا کفو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جو بندہ علم دین پڑھانے والا ہے، علم دین سکھانے والا ہے، وہ تاجر کا کفو بن جائے گا، یہ علم دین کی فضیلت کی بنا پر۔ مسئلہ نمبر 17، نکاح کے وقت کفو تھا، بعد میں کفاءت جاتی رہی تو نکاح فسخ نہیں کیا جائے گا، یعنی جس وقت عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ مرد اس عورت کا کفو تھا، حسب میں، نسب میں، مال میں، عزت وجاہت کے اندر، بعد میں اس کا یہ کفو پن جو ہے وہ جاتا رہا، اتنا مال و دولت اس کے پاس نہیں رہا، تو اب یہ نکاح فسخ نہیں کیا جائے گا، نکاح ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر پہلے کسی کا پیشہ کم درجہ کا تھا جس کی وجہ سے کفو نہ تھا اور اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، اگر آر باقی ہے یعنی شرمندگی باقی ہے تو اب بھی کفو نہیں ورنہ ہے۔ یہاں سے صاحب بہار شریعت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صورت مسئلہ یہ بیان فرمائے گا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے جو پیشہ اختیار کیا ہوا ہے وہ پیشہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، کم درجے کا ہے، تو اب اپنے اس پیشے کی وجہ سے یہ عورت کا کفو نہ بن سکا، لیکن اب یہ ہے کہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ دو صورتیں دیکھی جائیں گی کہ جب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو جیسے ہی اس نے یہ کام چھوڑا تو اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ اچھا نہ سمجھنا بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب اس نے جو پیشہ اختیار کیا ہے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کی پچھلی جو یہ ساری بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ بندہ اس عورت کا کفو بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ کام تو چھوڑ دیا ہے مگر شرمندگی اب بھی باقی ہے، اب بھی لوگ انہیں تانے دیتے ہیں اس پیشے کی وجہ سے، جو پیشہ اس نے پہلے اختیار کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، اب یہ شرمندگی باقی ہے،
تو اگرچہ پیشہ چھوڑ دیا مگر اب شرمندگی کے باقی ہونے کی وجہ سے اب بھی یہ اس عورت کا کفو نہیں بن سکتا۔ مسئلہ نمبر 18، کفاءت میں شہری اور دیہاتی ہونا معتبر نہیں جبکہ شرائط مذکورہ یعنی پیچھے جو شرائط بیان کی گئی ہیں یہ پائے جائیں، یعنی وہ جو 6 چیزیں جو کہ شروع میں ہم نے پڑھی ہیں، نسب، اسلام، حرفہ، حریت، دیانت، مال، جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو اس وقت اب پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یار یہ تو شہر کا رہنے والا ہے اور یہ گاؤں کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا شہر والے کا کفو نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ شہری ہونا دیہاتی ہونا یہ برابر ہے۔ جب یہ 6 شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت کے اندر پھر اس میں سے ایک جو ہے یہ دوسرے کا کفو بن جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، حسن و جمال کا اعتبار نہیں مگر اولیاء کو چاہیے یعنی رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ بعد میں کوئی خرابی نہ واقع ہو، یعنی حسن و جمال کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ جو کفات کے اندر 6 چیزیں بیان کی ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی ہیں تو پھر عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے گا یا مرد جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے گا۔ حسن و جمال کو نہیں دیکھا جائے گا، یعنی اگر یہ خوبصورت ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اگر خوبصورت نہیں ہے تو پھر یہ کفو نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی دونوں کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 20، امراض و عیوب۔ امراض یہ مرض کی جمع ہے، مراد اس سے بیماریاں۔ عیوب کوئی عیب ہے اس کے اندر، مرد کے اندر یا عورت کے اندر، تو صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ امراض و عیوب مثلا جزام، جنون، برس اور گندہ دہنی وغیرہ کا اعتبار نہیں ہے۔ گندہ دہنی یعنی کہ منہ سے بدبو آنے کی بیماری، منہ سے بدبو آنا یہ گندہ دہنی کہلاتی ہے۔ برس یہ سفید رنگ کا داغ جو ہے یہ جسم کے اوپر سفید رنگ کے داغ کا نکل آنا یہ برس کہلاتا ہے۔ تو اب یہ یہاں پر بیان فرمایا کہ ان عیوب یا ان امراض کا اعتبار نہیں ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ کفو نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 21، کسی نے اپنا نسب چھپایا اور دوسرا نسب بتا دیا، بعد کو معلوم ہوا تو اگر اتنا کم درجہ ہے کہ کفو نہیں تو عورت اور اس کے اولیاء کو حق فسخ حاصل ہے، یعنی نکاح کو ختم کرنے کا حق انہیں اب حاصل ہے۔ اور اگر اتنا کم نہیں کہ کفو نہ ہو تو اولیاء کو حق نہیں ہے، عورت کو ہے۔ یعنی یہ 2 صورتیں یہاں پر بیان کر دی ہیں کہ جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت اپنا جو اصل نسب تھا وہ اس مرد نے بتایا ہی نہیں، بعد میں جو اس کا اصل نسب تھا وہ پتہ چلا۔ اب اس کے اندر 2 صورتیں ہیں کہ اگر تو وہ نسب اس طرح کا ہے کہ اس نسب کی بنا پر وہ مرد اس عورت کا کفو بن ہی نہیں سکتا تھا، تو اس صورت کے اندر عورت کو بھی اختیار ہے اور عورت کے جو رشتہ دار ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ یہ والا نکاح ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اتنا کم نہیں کہ کفو نہ ہو، یعنی کفو تو بن سکتا ہے لیکن پہلے اس نے اس چیز کو چھپا لیا تھا، تو اب اس صورت کے اندر صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اولیاء یعنی عورت کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تو یہ اختیار نہیں کہ وہ نکاح ختم کریں، البتہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح اگر ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کا نسب اس سے بڑھ کر ہے جو بتایا تو کسی کو بھی نہیں، یعنی پہلے جو نسب بیان نہیں کیا تھا، چھپایا تھا، اب جو وہ نسب بیان کیا ہے تو وہ نسب جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، زیادہ بڑھ کر ہے، تو اب نہ عورت کو اختیار ہے اور نہ ہی عورت کے اولیاء کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے۔ مسئلہ نمبر 22، عورت نے شوہر کو دھوکہ دیا اور اپنا نسب دوسرا بتایا تو شوہر کو حق فسخ نہیں، چاہے رکھے یا طلاق دے دے۔
یعنی شوہر جو ہے وہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ عورت کو اگر اپنے پاس رکھنا ہے تو رکھ لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر غیر کفو سے عورت نے خود یا اس کے ولی نے نکاح کر دیا مگر اس کا غیر کفو ہونا معلوم نہ تھا اور کفو ہونا اس نے ظاہر بھی نہ کیا تھا تو فسخ کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی عورت نے خود، یہ پہلی صورت ہے، یا اس کے ولی نے نکاح کر دیا اور جس مرد کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کا غیر کفو ہونا معلوم نہیں تھا اور اس نے اپنا کفو ہونا ان پر ظاہر بھی نہیں کیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غیر کفو تھا، یہ ہمارے ہم پلہ نہ تھا، تو اب یہ جو ہے فسخ کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پہلی صورت میں عورت کو نہیں اور دوسری میں کسی کو نہیں، یعنی جب عورت نے خود اپنا نکاح کیا تھا اور غیر کفو ہونا معلوم نہ تھا، تو اس صورت کے اندر جب بات کو پتہ چلا تو اب عورت کو جو ہے وہ اپنا نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں ولی نے نکاح کر دیا تھا، تو ولی نے جب نکاح کر دیا تھا تو اب اس صورت کے اندر نہ ولی کو اختیار ہے اور نہ ہی عورت کو اختیار ہے کہ جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غیر کفو تھا تو اب جو ہے یہ دونوں میں سے کسی کو بھی نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، عورت مجہولۃ النسب سے، مجہولۃ النسب سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ عورت جس کا نسب معلوم نہ ہو، پتہ ہی نہیں یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، تو یہ عورت مجہولۃ النسب کہلائے گی۔ عورت مجہولۃ النسب سے کسی غیر شریف نے نکاح کیا، بعد میں کسی کرشی نے دعویٰ کیا کہ یہ میری لڑکی ہے اور قاضی نے اس کی بیٹی ہونے کا حکم دے دیا تو اس شخص کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ شخص جو ہے اگر چاہے گا تو اپنا نکاح ختم کر سکتا ہے، یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے۔ نکاح کی وکالت کا بیان۔ وکالت سے مراد کیا ہے کہ کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دینا کہ تم جو ہے وہ نکاح پڑھا دو، تو وکالت سے مراد ہے وکیل بنانا۔ صاحب بہار شریعت اب یہاں سے نکاح کی وکالت کا بیان یہ شروع فرما رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، نکاح کی وکالت میں گواہ شرط نہیں، بغیر گواہوں کے وکیل کیا اور اس نے نکاح پڑھا دیا، ہو گیا۔ یعنی جس وقت ایک دوسرے کو نکاح کا وکیل بناتا ہے کہ میری طرف سے تم میرے وکیل بن جاؤ اور میرا نکاح پڑھا دو، تو اس صورت کے اندر جس وقت اس دوسرے بندے کو وکیل بنایا جا رہا ہے تو وکیل بناتے وقت وہاں پر گواہوں کا موجود ہونا یہ شرط نہیں ہے، گواہوں کا سننا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے فقط مثال کے طور پر 2 ہی تھے، عورت بیٹھی تھی، عورت نے ایک مرد کو جو ہے وہ اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ جا کر نکاح پڑھا دیں گے تو نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی صورت کو یہاں پر بیان کیا کہ بغیر گواہوں کے وکیل کیا اور اس نے نکاح پڑھا دیا، ہو گیا۔ تو وکالت کے لیے گواہوں کا موجود ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ صاحب بارشت آگے فرماتے ہیں کہ گواہ کی یوں ضرورت ہے، یعنی وکالت کے جائز ہونے میں تو نکاح گواہوں کی حاجت نہیں ہے، ان کا موجود ہونا یہ شرط نہیں ہے، البتہ گواہوں کی ضرورت کہاں پڑے گی، کس وقت ان کی حاجت ہو سکتی ہے، تو یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ گواہ کی یوں ضرورت ہے کہ اگر انکار کر دیا کہ میں نے تجھ کو وکیل نہیں بنایا تھا تو اب وکالت ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی حاجت ہے۔ جس بندے کو وکیل بنایا گیا ہے اس بندے کو جب یہ پتہ چلا کہ
میرے موکل نے مجھے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو اس کو وکیل بنا ہی نہیں تھا، تو اب اس کو اپنی وکالت ثابت کرنے کے لیے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ واقعی ہی اس نے مجھے اپنا وکیل بنایا تھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگر گواہ آ کر گواہی دیں گے تو پھر اس کی وکالت ثابت ہوگی، وگرنہ جو ہے وہ اس کی وکالت ثابت نہ ہوگی۔ البتہ فی نفسہ ہی نکاح کے جواز کے معاملے میں جو وکالت ہے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، عورت نے کسی کو وکیل بنایا کہ تو جس سے چاہے میرا نکاح کر دے، تو وکیل خود اپنے نکاح میں اسے نہیں لا سکتا۔ یوں ہی مرد نے عورت کو وکیل بنایا تو وہ عورت اپنا نکاح اس سے نہیں کر سکتی، یعنی اپنے علاوہ کسی اور سے نکاح جو ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ اسی کا وکیل بنایا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مرد نے عورت کو وکیل کیا کہ تو اپنے ساتھ میرا نکاح کر دے، یا عورت نے مرد کو وکیل کیا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لے۔ اس نے کہا میں نے فلاں مرد یعنی موکل کا نام لے کر، جس نے وکیل بنایا ہے اس کا نام لے کر، یا فلانی عورت، یعنی پہلی جو صورت ہے کہ جب مرد نے عورت کو وکیل بنایا اس صورت کے اندر عورت کہتی ہے کہ فلاں مرد، اور دوسری صورت فلانی عورت، یعنی جس صورت کے اندر جو ہے وہ عورت نے مرد کو وکیل بنایا ہے اس صورت کے اندر۔ تو اب یہاں پر یہ بیان کیا کہ اس طرح موکل یا موکلہ کا نام لے کر یہ کہا کہ اس سے اپنا نکاح کیا، تو اب یہ نکاح ہو گیا، قبول کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے وکیل بنا دیا تھا تو گویا کہ اس کی طرف سے قبول ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا، مرد نے کہا یا عورت نے کہا، جس نے بھی وکیل بنایا تھا، تو جو وکیل ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح فوراً واقع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کو وکیل کیا کہ فلانی عورت سے اتنے مہر پر میرا نکاح کر دے۔ اتنے مہر پر یعنی مہر کی ایک مقدار بیان کی، مثال کے طور پر 10,000 مہر پر میرا اس سے نکاح کر دے فلاں عورت سے۔ وکیل نے اس مہر پر اپنا نکاح اس عورت سے کر لیا تو اسی وکیل کا نکاح ہوا۔ پھر وکیل نے اسے مہینہ بھر رکھ کر دخول کے بعد اسے طلاق دے دی اور عدت گزرنے پر موکل سے نکاح کر دیا تو موکل کا نکاح جائز ہو گیا۔ یعنی مرد نے تو یہ کہا تھا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو، مگر وکیل نے جا کر جو ہے وہ اسی مقررہ مہر پر اپنا نکاح اس عورت سے کروا لیا، اور پھر نکاح کرنے کے بعد اس عورت کو اپنے پاس بھی رکھا، دخول وغیرہ بھی کیا، صحبت وغیرہ کر کے، جماع وغیرہ کر کے پھر اس کو طلاق دی، اور پھر وہ عورت عدت گزارنے کے بعد جب عدت سے فارغ ہو گئی تو اسی وکیل نے اس عورت کا نکاح اس بندے سے کر دیا کہ جس نے اس کو اپنا وکیل بنایا تھا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو، تو اب یہ والا نکاح جو ہے یہ جائز ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، وکیل سے کہا کسی عورت سے میرا نکاح کر دے، اس نے باندی سے کیا، صحیح نہ ہوا، یعنی لونڈی سے اس نے اس مرد کا نکاح کر دیا تو یہ والا نکاح درست نہیں ہوگا۔ یوں ہی اپنی بالغہ یا نابالغہ لڑکی یا نابالغہ بہن یا بھتیجی سے کر دیا جس کا یہ ولی ہے تو نکاح صحیح نہ ہوا، اور اگر بالغہ بہن یا بھتیجی سے کیا تو صحیح ہے۔ یعنی نابالغہ لڑکی یا نابالغہ بہن یا بھتیجی سے کر دیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ نکاح نہیں ہوگا، اگر بالغہ بہن یا بھتیجی سے کیا تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ یوں ہی عورت کے وکیل نے اس کا نکاح اپنے باپ یا بیٹے سے کر دیا، یعنی عورت نے یہ کہا تھا کہ میرا نکاح جو ہے وہ کر دو، تو اس عورت کے وکیل نے اس کا نکاح اپنے باپ سے کر دیا یا اپنے بیٹے سے کر دیا، تو اس صورت کے اندر بھی نکاح جو ہے وہ صحیح نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، عورت نے اپنے کاموں میں تصرفات کا کسی کو وکیل کیا،
تصرفات یعنی کہ میری طرف سے یہ معاملات تم سر انجام دو، تمہیں اختیار ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تصرف کا یہ اختیار دے دیا۔ تو عورت نے اپنے کاموں میں تصرفات کا کسی کو وکیل کیا، اس نے اس وکالت کی بنا پر اپنا نکاح اس سے کر لیا، یعنی عورت نے جو اس کو وکیل کیا تھا کہ میرے معاملات کے اندر تم میری طرف سے جو ہے وہ اختیار ہے تمہیں کہ تم میری طرف سے جو کرو گے مجھے منظور ہے، تم کر سکتے ہو، تو اب اسی وکالت کو اس نے بنیاد بنا کر اپنا نکاح اس عورت سے کر لیا۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے تو خرید و فروخت کے لیے وکیل بنایا تھا، نکاح کا وکیل نہیں کیا تھا، تو یہ نکاح صحیح نہ ہوا کہ اگر اس نکاح کا وکیل ہوتا بھی تو اسے کا بھی اختیار تھا کہ اپنے ساتھ نکاح کر لے۔ یعنی جب عورت کو یہ پتہ چلا کہ اس نے تو میں نے اس کو جو اپنے معاملات کے اندر یہ اجازت دی تھی کہ تم میری طرف سے تم میرے کام سر انجام دے سکتے ہو، تو اس نے تو اپنا نکاح ہی میرے ساتھ کر لیا۔ اس صورت کے اندر جب عورت کو پتہ چلا، عورت یہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے تو خرید و فروخت کے معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر تمہیں اپنا وکیل بنایا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم اپنا نکاح میرے ساتھ کر لو۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عورت ہی کی بات کو مانا جائے گا اور یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بالفرض عورت اس کو وکیل بناتی بھی نکاح کا کہ میرا نکاح کر دو، تو اس صورت کے اندر بھی اس عورت کا نکاح اپنے ساتھ کرنا جو ہے وہ درست نہ ہوتا، اور بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ عورت خود ہی اس چیز کا انکار کر رہی ہے کہ میں نے نکاح کا وکیل نہیں بنایا تھا، تو لہذا اس صورت کے اندر بھی اس عورت کے ساتھ اس مرد کا نکاح جس کو اس نے وکیل بنایا تھا یہ نکاح درست نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، وکیل سے کہا فلاں عورت سے میرا نکاح کر دے، اس نے دوسری سے کر دیا، یا حرہ یعنی آزاد عورت سے کرنے کو کہا تھا، باندی سے کیا یعنی لونڈی سے کر دیا، یا باندی سے کرنے کو کہا تھا، آزاد عورت سے کیا، یا جتنا مہر بتا دیا تھا اس سے زیادہ باندھا یعنی اس سے زیادہ حق مہر پر اس نے نکاح کر دیا۔ مرد نے کہا تھا مثال کے طور پر کہ میرا مہر جو ہے وہ 10,000 مہر رکھ کر تو میرا فلاں عورت سے نکاح کر دو، تو اس وکیل نے جو نکاح کیا ہے وہ مہر بڑھا دیا ہے، 15,000 پر مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ اس سے نکاح کروایا ہے۔ یا عورت نے نکاح کا وکیل کر دیا تھا، اس نے غیر کفو سے نکاح کر دیا، ان سب صورتوں میں نکاح صحیح نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 8، عورت کے وکیل نے اس کا نکاح کفو سے کیا مگر وہ اندھا یا اپاہج یا بچہ یا معتوہ ہے تو ہو گیا۔ معتوہ سے مراد وہ جس کی عقل میں کسی وجہ سے خلل آ جائے، عقل جو ہے وہ اس کی سلامت نہ رہے، تو اس صورت کے اندر یہ صاحب بہار شریعت یہ مسئلہ نمبر 8 بیان کر رہے ہیں کہ جب عورت نے اس کو وکیل کر دیا تو اب یہ والا نکاح ہو جائے گا۔ یوں ہی مرد کے وکیل نے اندھی یا لنجی، لنجی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ عورت جس کے ہاتھ پاؤں شل یعنی بیکار ہو گئے ہوں، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے تو اس کو لنجی کہا جاتا ہے۔ مرد نے یہ کہا تھا کہ میرا جو ہے وہ نکاح کر دو، تو اس وکیل نے اندھی یا لنجی یا مجنونہ یعنی جو پاگل عورت ہے یا نابالغہ سے نکاح کر دیا، صحیح ہو گیا، یہ والا نکاح بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اگر خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کو کہا تھا، اس نے کالی حبشن سے کر دیا، یا اس کا عکس یعنی اس نے کہا تھا کہ کسی کالی عورت سے جو ہے میرا نکاح کرنا، تو جب کہ اس نے خوبصورت عورت سے نکاح کر دیا تو نہ ہوا، یعنی اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح واقع نہیں ہوگا، یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اندھی سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، وکیل نے آنکھ والی سے کر دیا تو صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 9، وکیل سے کہا کسی عورت سے میرا نکاح کر دے، اس نے اس عورت سے کیا جس کی نسبت یعنی جس کے بارے میں موکل یعنی یہ وکیل بنانے والا کہہ چکا تھا کہ اس سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، تو اب اس صورت کے اندر جب وکیل نے اسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو نکاح ہو گیا اور طلاق پڑ گئی۔ جیسے اس کے ساتھ نکاح ہوگا
چونکہ اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ اس سے اگر نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، تو جب وکیل نے اس مرد کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو نکاح تو درست ہو جائے گا اور نکاح ہوتے ہی اسے طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، وکیل سے کہا کسی عورت سے نکاح کر دے۔ وکیل نے اس عورت سے کیا جس کو موکل توکیل سے پہلے چھوڑ چکا ہے۔ توکیل سے مراد یہاں ہے یعنی اس بندے کو وکیل بنانے سے پہلے اس عورت کو یہ چھوڑ چکا ہے اور وکیل نے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ اگر موکل نے اس کی بدخلقی یعنی کہ بد اخلاقی، اس کا اخلاق کا اچھا نہ ہونا، اچھے انداز میں گفتگو نہ کرنا، یا جو بھی بدخلقی کے تحت آتے ہیں یعنی کہ برے اخلاق تھے اس عورت کے، اگر موکل نے یعنی وکیل بنانے والے نے جس کا نکاح پڑھایا گیا اس کی بدخلقی وغیرہ کی شکایت وکیل سے نہ کی ہو تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر جس سے نکاح کیا اسے وکیل بنانے کے بعد چھوڑا ہے تو نہ ہوا۔ یعنی جس عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے اسے وکیل بنانے کے بعد چھوڑا ہے، یعنی کہ جس وقت اس نے کہا کہ میرا کسی عورت سے نکاح کر دو، تو اب یہ وکیل تو بنا دیا، تو اب اس وکیل بنانے کے بعد وہ عورت جو اس کے نکاح میں تھی اب اس عورت کو چھوڑا ہے، تو اب اس عورت کے ساتھ ہی دوبارہ وکیل جو ہے وہ نکاح پڑھا دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ والا نکاح نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، وکیل سے کہا فلانی یا فلانی سے کر دے، یعنی نکاح کر دے، تو جس ایک سے کرے گا ہو جائے گا۔ نہیں، اس نے کہا تھا کہ یا اس عورت سے کر دو یا اس عورت سے کر دو، تو جس ایک سے بھی نکاح کرے گا نکاح ہو جائے گا، اور اگر دونوں سے ایک عقد میں کیا، یعنی دونوں عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کر دیا اس نے، تو پھر جو ہے وہ اس صورت کے اندر کسی سے بھی نکاح نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، وکیل سے کہا ایک عورت سے نکاح کر دے، اس نے دو سے ایک عقد میں کیا، یعنی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا تھا مگر وکیل نے جو ہے وہ دو عورتوں سے نکاح کر دیا اور کیا بھی دونوں عورتوں کے ساتھ ایک ہی عقد میں ہے، یعنی اکٹھے نکاح کروا دیا، تو یہ والا نکاح کسی سے بھی نافذ نہ ہوا، یعنی کسی عورت سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔ پھر اگر موکل ان میں سے ایک کو جائز کر دے تو جائز ہو جائے گا، اور دونوں کو تو دونوں، یعنی وکیل بنانے والا وکیل نے جن دو عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، موکل وکیل بنانے والا ان میں سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ میں نکاح پر راضی ہوں، تو اب جس کے ساتھ وہ کہے گا وہ نکاح درست مان لیا جائے گا، اور اگر وہ کہتا ہے چلو دونوں ہی ٹھیک ہیں تو پھر جو ہے وہ دونوں منعقد ہو جائیں گے، اور اگر دو عقد میں دونوں سے نکاح کیا تو پہلا لازم ہو جائے گا اور دوسرا موکل کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ میرا ایک عورت سے نکاح کر دو، تو اس نے دو عورتوں کے ساتھ نکاح کر دیا۔ پیچھے جو ہم نے صورتحال سنی ہے وہ تو یہ تھی کہ دونوں عورتوں کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بار نکاح کیا، لیکن یہاں پر جو یہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ دونوں عورتوں کے ساتھ نکاح تو کیا ہے مگر علیحدہ علیحدہ کیا ہے، ایک کے ساتھ پہلے کیا ہے اور پھر دوسری کے ساتھ کیا ہے۔ تو صاحب باری شریف فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا وہ نکاح واقع ہو جائے گا، اور جو دوسری عورت کے ساتھ جو نکاح بعد میں کیا گیا ہے وہ اس وکیل بنانے والے کی اجازت پر موقوف رہے گا، اس پر اس کا انحصار ہے، اگر وہ جائز قرار دے گا تو پھر جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا پھر وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر دو عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا تھا، ایک عقد یعنی اکٹھے دو عورتوں کے ساتھ میرا نکاح کر دو، اس نے ایک سے کیا یا دو سے دو عقد میں کیا تو جائز ہو گیا، اور اگر کہا تھا فلانی سے کر دے، یعنی جو فلاں عورت ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے، وکیل نے اس کے ساتھ ایک عورت ملا کر دونوں سے ایک عقد میں کیا تو جس کو بتا دیا تھا اس کا نکاح ہو گیا۔
وکیل بنانے والے نے، موکل نے یہ کہا تھا کہ فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دو، لیکن وکیل نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ ایک اور عورت ملا کر ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی عقد میں نکاح کر دیا۔ تو جس عورت کے بارے میں مرد بتا چکا تھا کہ میرا فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، تو اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس مرد کا نکاح درست ہو جائے گا۔